ناظرین، آج کل ملک میں پھر سے ایک ضمنی انتخابات کی بہار آئی ہوئی ہے۔ ادھر سے عدالتی فیصلے آتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آتا ہے ڈی سیٹ کا، اور اس کے بعد سکیجول کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پارٹیز آج کل سر توڑ کے بیٹھی ہیں کہ جی کون سا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم ڈسکس کریں گے حلقہ NA 185 ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان NA 185 سے 2024 کے الیکشن میں زرداج گل ایز PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئی تھیں، اور انہوں نے اس میں ووٹ لیے تھے 94,881 94,881، اور پھر اس میں جو رنر اپ رہے تھے وہ تھے محمود قادر خان لغاری، جو کہ لغاری جو اتحاد گروپ تھا اس کے بیک تھے، لیکن ان کو PMLN کی ٹکٹ نہیں دی گئی۔ وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑا، اور انہوں نے 32,929 ووٹ لیے۔ تیسرے نمبر پہ تھے سردار دوست محمد خان کھوسا، جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کے ووٹ تھے 26,621۔ اس کے علاوہ اس حلقے کے علاوہ ویسے فیصل آباد میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، جہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا ڈسکوالیفائی ہوئی ہے، تو ان کی سیٹ پہ الیکشن ہے۔ ادھر سے وزیر آباد میں احمد خان چٹھا کی سیٹ پہ بھی ضمنی الیکشن کی بہار ہے۔ فیصل ووڈا سینیٹر جو ہیں، انہوں نے ایک TV شو میں کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ PTI بیکڈ جتنی سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو کہ 79 کے قریب ہیں، انہوں نے کہا جی سب سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے، مینز کہ سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگ سب کی کسی نہ کسی کیس میں کنویکشن ہوگی، اور اس کے اوپر پھر بعد میں ضمنی الیکشن ہوں گے۔ جتنے ضمنی الیکشن ہوں گے ہم ان کے اوپر ایک ڈسکشن ارینج کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ہے NA 185۔ یہاں پہ ابھی PTI کی صورتحال واضح نہیں ہے کہ اس پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر PTI نے بائیکاٹ کر بھی دیا تو زرداج گل کی فیملی میں سے کوئی ممبر کنٹیسٹ کر لے گا۔ دوسری طرف جو سب کی نظریں اس وقت ہیں وہ ہے کہ PMLN کن کو ٹکٹ دے گی۔ فرنٹ رنر میں حذیفہ رحمان، جو کہ منسٹر کے عہدے پہ وفاق میں ترجمان ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لغاری گروپ جو ہے وہ بھی ٹکٹ لینے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے۔ اس حلقے پہ آج ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اوور دا ایئرس اس حلقے میں کیا کیا چینجز آئی ہیں، اور وہ ہماری سیاست کا کیا رخ بتا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، تو یہ جو ڈیرہ غازی خان ہے ٹریڈیشنلی لغاری اور کھوسا خاندان کے لیے مشہور تھا۔ اوور دا ڈیکیڈز ان کا آپس میں کانٹیسٹ ہوتا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو پرانے روایتی سیاسی خاندان تھے وہ اتنے اب مضبوط نہیں رہے جتنے آج سے 20 سال 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہوتے تھے۔ میرے خیال میں 2013 آخری الیکشن تھا جس میں یہ روایتی سیاستدانوں کی اپنے اپنے حلقوں پہ گرفت تھی۔ پاکستان میں بہت اکثر ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے ڈائناسٹک پولیٹکس کی، تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو مین ڈائناسٹیز ہیں نا جو کہ مین لیڈرز کی ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان کی یا زرداری خاندان کی ڈائناسٹی ہے، مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شریف خاندان کی ڈائناسٹی ہے۔ تو اس سے ہٹ کے سیکنڈ ٹیئر میں جب ہم جاتے ہیں تو جو 30-40 سال ڈائناسٹیز، چھوٹی ڈائناسٹی کہہ لیں آپ مختلف جگہوں پہ، وہ چھوٹی ڈائناسٹیز اب آہستہ آہستہ جو ہے غائب ہو رہی ہیں۔ اگر ہم KP میں دیکھتے ہیں تو شیر پاؤ خاندان کی ڈائناسٹی اب کو خاص نظر نہیں آتی، یا کھٹک جو نوشہرہ میں جو پچھلا اسمبلی تھی تو اس کے 6-7 لوگ اسمبلی میں تھے، تو وہ بھی اب اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ ایک ایسا فینومنا ہوا ہے خاص طور پہ PTI کے بعد سے
کہ چھوٹی ڈائنیسٹیز تو اس میں اڑ گئی ہیں. اور جہاں تک اس حلقے کا آپ نے تعلق ہے، آپ نے نام لیا، تو اس میں بھی جو چھوٹی ڈائنیسٹیز کی میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں مین سے ہٹ کے، جو بڑی ڈائنیسٹی جن کا علاقائی طور پہ، تو یہاں پہ جو چھوٹی ڈائنیسٹیاں تھیں، لغاری خاندان کی یا کھوسا خاندان کی یا ایون دریشہ خاندان کی بھی رہی ہے، تو وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر پلیئر رہے ہیں یہاں پہ. تو وہ اب اس طرح سے اتنی مضبوط رہی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور دوسرے یوٹیوب ہے، تو اس میں یہ چھوٹی ڈائنیسٹیز تو سوشل میڈیا کے سیلاب میں بہہ چکی ہیں. یہ جو سیٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی فاروق لغاری صاحب کی آبائی سیٹ تھی، اور یہ اس کو میرے خیال میں 1970 میں ایک دفعہ وہ ہارے تھے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ریٹین کیا سکسیسفلی. 88 میں، 90، 93، حتیٰ کہ 97 میں جب وہ PMLN کا ایک 2/3 والا انقلاب آیا ہوا تھا، تو اس میں کوئی ایک آدھ جو سیٹ بچ گئی تھی وہ فاروق لغاری صاحب بچا گئے تھے. لیکن یہ اس وقت ملت پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. 2002 میں بھی انہوں نے ریٹین کی، اور 2008 میں آخری دفعہ یہاں سے فاروق لغاری نے الیکشن جیتا تھا. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو اس میں PMLN نے وہ جو حافظ عبدالکریم صاحب ان کو ٹکٹ دے دیا تھا. یہاں سے پھر لغاری خاندان کی جو ذرا اس پہ گرفت ہے تھوڑی ہلکی ہوئی. بالکل. دیکھیں، جو فاروق لغاری صاحب تھے، جو پاکستان کے صدر مملکت بھی رہے، بہت سیاسی طور پر قداور شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور 70 کا الیکشن وہ ہار گئے تھے، لیکن جو وہاں سے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر صاحب جیتے تھے، وہ بعد میں انفارچونیٹلی ان کی شہادت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد وہ والا فیکٹر ختم ہو گیا. اور 70 وہ والا، پھر 77 والا تو فاروق لغاری کو کوئی مشکل نہیں ہوئی. اینڈ وہ پھر ان کا جو سیاسی قد ہے وہ بڑھتا گیا، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ان کا قد بڑھتا گیا. تو 88 وغیرہ کا الیکشن وہ آرام سے جیت گیا. 88 کی کیبنٹ میں بے نظیر کی جب حکومت آئی تو لغاری صاحب جو تھے وہ سینئر وزیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وابڈا کی منسٹری، جی، واٹر اینڈ پاور کی منسٹری ان کے پاس تھی. پھر 93 کا بھی جو الیکشن تھا اس میں بھی وہ شروع میں وزیر رہے، لیکن پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ نے، کیونکہ بے نظیر صاحبہ کوئی ایسا شخص کو صدر بنانی چاہتی تھیں کہ جو کہ ان کے نزدیک میں کوئی سیفٹی ہو، سیکیورٹی ہو، وہ 58(2)B کا استعمال نہ کرے. اس زمانے میں جو صدر صاحب تھے ان کے پاس 58(2)B کا ہتھیار تھا، وہ جب چاہیں اسمبلی توڑ دیں، اور اس ہتھیار کا بار بار استعمال ہوا. سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے خود یہ استعمال کیا 88 میں، جنیدیوں کی انہوں نے اسمبلی توڑی. 2 دفعہ پھر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑی. 88 میں بے نظیر کی اسمبلی توڑی، اور پھر 90 میں انہوں نے 90 میں بے نظیر کی اسمبلی توڑی، اور 93 میں نواز شریف کی اسمبلی توڑی. پھر فاروق لغاری صاحب کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے اس کا استعمال کیا، اور نومبر 96 میں انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی اسمبلی توڑی، حالانکہ وہ اسی پارٹی کی حکومت تھی جس نے ان کو صدر بنایا تھا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے بہت غصے میں آ کے تو نون لیگ کو 2/3 اکثریت دلوائی، اور وہاں سے پیپلز پارٹی کو کمپلیٹلی ملک سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش ایک انہوں نے اٹیمپٹ کی، جو کہ اس لحاظ سے تو کامیاب ہو گئی کہ 97 کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں وہ محدود ہو کے بہت کم رہ گئیں، لیکن سیاسی منظر سے وہ وائپ آؤٹ نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سیاست میں رہی. اور پھر اس کے بعد جو لغاری صاحب تھے ان کے نواز شریف صاحب سے بھی جھگڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو صدارت چھوڑنی پڑی، اور پھر اس کے بعد ان کو مجبوراً اپنی ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانی پڑی ملت پارٹی کے نام سے. تو 2002 کا الیکشن انہوں نے ملت پارٹی اور کچھ پارٹیوں سے مل کے انہوں نے نیشنل الائنس بنایا تھا. تو وہ نیشنل الائنس بہرحال ان کا الیکشن کامیاب رہا تھا، 17 سیٹیں نیشنل الائنس لے گیا تھا 2002 کے الیکشن میں. لیکن اپنا لغاری صاحب جو تھے وہ گریجولی ویک ہوتے چلے گئے. جتنی یہ توڑ پھوڑ ہوئی اپنی طرف سے وہ دوسروں کو توڑ پھوڑ کرتے رہے، لیکن خود بھی اس توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے رہے. لیکن اس میں دوسرا جو خاندان ساتھ ہے ان کا رائیول کے طور پہ تھا کھوسا خاندان. ان کا بھی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ مستقل مزاجی سے نون لیگ میں رہے، اور 2008 کے اس کے بعد پھر ان کا بھی مسلم لیگ میں قدم اکھڑنے لگے، اور حتیٰ کہ اتنے اکھڑے کہ اب وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں ہیں.
جی بالکل، اس میں بھی دیکھیں نا کہ کھوسا صاحب کو بھی ریوارڈ تو نون لیگ سے ملا. ایک دفعہ ذوالفقار کھوسا صاحب گورنر لگ گئے، اور ایک دفعہ جو ان کا صاحبزادے ہیں دوست محمد کھوسا، تو اس وقت ضرورت تھی 2-3 مہینے کے لیے کسی کو چیف منسٹر بنانے کے لیے، تو شہباز شریف نے ان کو ہی بنایا. تو گورنری اور چیف منسٹری تو نے تو ان کا گھر دیکھا. تو ظاہر ہے کہ کھوسا صاحب کو فیملی کو ریوارڈ ملا، پھر اسمبلیوں میں بھی وہ گئے. اسی طرح پیرالل ایک تیسرا خاندان دریشک خاندان بھی چلتا رہا، نصر اللہ دریشک وغیرہ. وہ آگے ذرا راجن پور جام پور کے اس میں آ جاتے ہیں دریشک خاندان، لیکن ان کی سیاست کا بھی اس وقت یہی حال ہے جو ادھر کھوسا. ہاں روایتی وہ جس کو میں چھوٹی ڈائنیسٹیز کا میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں، یہ کوئی پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح نہیں ہے، یہ خود سے ہی ایک ٹرم چھوٹی ڈائنیسٹی بنائی ہے. تو میرے مین لیڈرشپ کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں چاروں طرف کہ وہ چھوٹی ڈائنیسٹیز جو ہیں، اور میرے خیال میں یہ چھوٹی ڈائنیسٹیز جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے سیلاب میں بہی ہیں. ہاں اب اس وقت یہ صورتحال آ چکی ہے کہ وہ لغاری گروپ کو ٹکٹ لینے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. ان کے مقابلے میں دوسرے بڑے مضبوط پلیئر آ چکے ہیں. لیکن اس حلقے میں ضمنی الیکشن میں سب کی نظریں اس بات پہ ہوں گی کہ پی ٹی آئی کیا ڈیسیژن لیتی ہے. جی بالکل، دیکھیں ہم سیاسی خاندانوں کی بات تو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم یہ کہہ بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ان کا گرپ کمزور ہو گئی ہے، اور اس میں وہ پہلے والی جو ایک گرپ تھی وہ نہیں ہے، اور وہ کمزور ہو چکے ہیں. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو چھوٹی ڈائنیسٹیز ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر اب بن چکا ہے وہ اس میں پی ٹی آئی ہے. زرتاج گل ڈسکوالیفائی ہوئی ہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. تو اب یہ سیٹ جو ہے نہ لغاری کی ہے نہ کھوسے کی ہے، یہ سیٹ زرتاج گل کی ہے. وہ جس کے سر پہ بھی وہ ہاتھ رکھیں گی یہ سیٹ اس کی ہے. یہ سیٹ انہوں نے 2018 میں بھی جیتی اور 2024 میں بھی جیتی، اور ڈفرینس آپ دیکھیں کہ ان کے 94,000 ہے اور وہ جو رنر اپ ہے وہ 32,000 ہے. اور جن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ضمنی الیکشن میں کون سے نئے کینڈیڈیٹس آتے ہیں. اور اس حلقے کی ایک اور شخصیت جو جس کے بغیر شاید اس حلقے کا ذکر پورا نہیں ہوتا، وہ حافظ عبد الکریم صاحب ہیں. تو حافظ عبد الکریم صاحب کا نام ہم نے 2002 کے الیکشن میں پہلی دفعہ سنا، تو ان کے بارے میں ایک تاثر یا ایک یہ پھیلایا گیا یا مشہور ہوا کہ جی وہ اتنے غریب ہیں کہ سائیکل پہ اپنی کیمپین چلاتے ہیں. لیکن بعد میں اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس کافی فنڈنگ آتی ہے ادھر ادھر سے، یا ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، تو یہ سائیکل والی بات شاید ٹھیک نہیں. بہرحال وہ الیکشن ہار گئے تھے، کلوز ہارے تھے لغاری صاحب سے 2002 والا، اور وہ رات کو جیت رہے تھے رات گئے تک، لیکن جب صبح رزلٹ آیا تو پھر وہاں سے فاروق لغاری جیت چکے تھے. پہلے وہ فاروق لغاری صاحب کے مقابلے میں نا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا دوسرے کھوسا گروپ کو، کیونکہ ذوالفقار کھوسا نیچے صوبائی سیٹ پہ لڑتے تھے، ڈیرہ غازی خان شہر کی جو سیٹ ہے، اور وہ آسانی سے جیت جاتے تھے. تو 2002 کے الیکشن میں پہلی دفعہ لغاری گروپ کو ایک سیریس اور ایک خطرناک کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں آیا. اور پھر صاحب حافظ عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ ایک پلیئر رہے، لیکن اب وہ ان کو سینٹ کی ٹکٹ ملتی ہے اور وہ سینٹ میں رہتے ہیں. اب ان کا بیٹے ہیں اسامہ کریم، وہ سینیٹر ہیں ان کے کوٹے سے. تو اس طرح کر کے، لیکن بہرحال ساری پولیٹیکل جو سینیریو ہے چینج ہو رہا ہے پاکستان میں. شاید یہ جو چھوٹی ڈائنیسٹیز کا ختم ہونا جو ہے یہ پیش خیمہ ہو، پہلا اسٹیپ ہو، اور شاید بعد میں بڑی ڈائنیسٹیز بھی ختم ہو، کیونکہ ایک سٹیج تو آئے گی کہ جب نہیں رہیں گی. ابھی تک ہم ڈائنیسٹی کی بات ہو رہی تو ڈاکٹر صاحب صرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں کسی حد تک وہ انٹیکٹ ہے، لیکن ان کا بھی جو ووٹ بینک ہے گریجولی کم ہو رہا ہے. کہ جیسے وہ حالانکہ مخدوم ہیں، ان کے جو 88 میں ووٹ تھے، 90 میں یا 2008 تک جو ووٹ تھے، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ تو جو ونر کا اور رنر اپ کا جو ووٹ ڈفرینس ہے وہ بہت شرنک ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ لاڑکانہ کی سیٹ پہ جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ اگر 60,000 ووٹ لے رہا ہے تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. اور ایک اور چیز جو چند سال پہلے تک ایک پرسیپشن تھی، شاید 8-10 سال پہلے تک یا 4-5 سال پہلے تک، کچھ سالوں تک پہلے تک،
کہ جو بڑے شہر ہیں لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور وغیرہ، بڑے شہروں میں جو ہے روایتی اپنا جو سوشل میڈیا کا بہت انفلوئنس ہے، اور جو وہاں پہ جو غیر روایتی سیاستدان ہیں وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، اور چھوٹے جو اضلاع ہیں شہروں والے، ان میں جو ہے وہ سوشل میڈیا اتنا نہیں پہنچا، وہاں پہ اس طرح کی سوشل میڈیا والی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن پچھلے 1-2 الیکشن جو ہم نے دیکھے تو اس میں تو دیکھا کیا بڑا کیا چھوٹا، ہر جگہ سوشل میڈیا پہنچا ہوا ہے. اور ہم یہی سنتے ہیں کہ شاید جنوبی پنجاب کے ان اضلاع میں، راجن پور، ظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، لیا، بھکر وغیرہ میں بھی جو غیر روایتی سیاستدان ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں. ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم سیاسی صورتحال پر اور ان ضمنی انتخابات